آواز آتی ہے، اے بندہ تو بتا، آج تو اکیلا ہے، تیرے دوست احباب تیرے سارے رشتہ دار قبر تک آئے، قبر کے اوپر مٹی ڈال کر کے چلے گئے۔ کہاں گئے تمہارے دوست احباب جو تمہیں دنیا میں کہتے تھے کہ تمہارا ساتھ ہیں ہم، تمہیں دفنا کر کے منو مٹی تلے دبا کر کے تمہیں چلے گئے، اب یہاں پر صرف تو رہے گا۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے، ایک آواز بلند ہوتی ہے آسمانوں سے، وہ آواز صرف مردے ہی سنتے ہیں۔ آواز دیا جاتا ہے، اے بندہ تو بتا، تو نے دنیا کو کمایا یا دنیا تجھے کمایا؟ تو نے دنیا کو خوش کیا یا دنیا نے تجھے خوش کیا؟ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے، کہتے ہیں بندہ تو بتا، آج تو آخری غسل کا بھی محتاج ہے، کیا ہو گیا یہ جسم؟ کل تک تو بڑا ناز کرتا تھا، کل تک تو بڑا ہی اپنے آپ پر فخر کرتا تھا، آج کیا ہوا؟ آج تو آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جب بندے کو جنازے کی طرف لے آیا جاتا ہے پھر آواز آتی ہے آسمان سے، آواز یہ آتی ہے، اے بندہ تو آج جس سفر کے لیے نکلا ہے آج سے پہلے تو کبھی نہیں طے کیا تھا۔ بندے کو قبر پہ اتارا جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے، اے بندہ تو بتا، آج تو اکیلا ہے، تیرے دوست احباب تیرے سارے رشتہ دار قبر تک آئے، قبر کے اوپر مٹی ڈال کر کے چلے گئے۔ کہاں گئے تمہارے دوست احباب جو تمہیں دنیا میں کہتے تھے کہ تمہارا ساتھ ہیں ہم، تمہیں دفنا کر کے منو مٹی تلے دبا کر کے تمہیں چلے گئے، اب یہاں پر صرف تو رہے گا۔ جب بندے کو مٹی دے کر کے سارے انسان چلے جائیں گے، اس کے بعد فرشتے آئیں گے۔ اگر بندہ نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا تو وہ فرشتے جو ہے ایک نورانی شکل اختیار کر کے آئیں گے۔ اگر بندہ پرہیزگار نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا تو فرشتے بڑی بڑی دانتوں سے اپنی زمین کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، بڑی بڑی بالیں، نیلی نیلی آنکھیں اور ڈرامنی شکل جیسی صورت بنا کر کے اس گناہگار بندے کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس کو پیار سے نہیں بلکہ جھنجھوڑ کر کے اٹھائیں گے، کہیں گے اٹھ اور بتا ربی اللہ، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا؟ اگر بندہ گناہگار ہوگا، سیاکار ہوگا، بدکار ہوگا، مشرک ہوگا، کفار ہوگا تو بندہ یہی جواب دے گا، ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اگر بندہ نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اطاعت کرنے والا ہوگا، ساری سوالوں کا جواب دے گا۔ پھر جب وہ ساری سوالوں کا جواب دے دے گا پھر آواز آئے گی آسمان سے اور کہیں گے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، اس کو جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ اگر بندہ گناہگار ہوگا، سیاکار ہوگا، بدکار ہوگا، مشرک ہوگا، کفار ہوگا تو آواز آئے گی اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جہنم کا کپڑا لے آؤ، اس کو جہنم کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ اللہ سمجھ، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آؤ، وہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، سب قبر تک ہیں، سب قبر تک، قبر کے آگے کوئی بھی نہیں جائے گا، سب قبر تک ہے۔ آپ مر جائیں گے، آپ کو منو مٹی تلے دبا دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ واپس آ جائیں گے، تم کو وہاں پہ کوٹا جائے گا، مارا جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا تمہارے ساتھ وہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ دنیاوی رشتے کو آپ اتنے ہی تک رکھیں جتنے تک رکھنے کا حق ہے۔ آپ دنیاوی رشتے کو اتنا خاص نہ بنا لیں کہ تم گناہوں میں ڈوبے رہو۔ اس قبر سے ڈرو جہاں پر روشنی کا کوئی اجالا نہیں ہے، اس قبر سے ڈرو جہاں پر ہم سب کو جانا ہے، طرح طرح کے عذابیں ہوں گے، وہاں پر طرح طرح کے بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے۔ آج تمہیں دنیا میں ایک تنکا جلا کر کے تمہارے اوپر رکھ دیا جائے، ایک تلی جلا کر تمہارے اوپر رکھ دیا جائے دنیا میں تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تو اس قبر کی عذاب کو کیسے برداشت کر پائیں گے آپ؟ آج بڑی یہ ٹرینڈ پہ چلا ہے، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اتنے ڈنٹے پڑیں گے نا وہاں پر، اتنے ڈنٹے پڑیں گے کہ تمہاری ہوش و حواس ٹھکانے پہ آ جائیں گے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم دنیا کے ایک تلی کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ قبر کی عذاب کو، اللہ کی عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے؟ اگر جہنم کا ایک تنکا اس دنیا میں گر جائے، ایک تنکا اس دنیا میں گر جائے تو یہ دنیا، اس کی تپ سے یہ دنیا جل کے راکھ بھسم ہو جائیں گی۔